ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے. دیکھنے میں تو سب کچھ بڑا اچھا اور ٹھنڈا ٹھار سا لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے مذاکرات ایک ٹھنڈے ماحول میں ہوئے اور بہت ہی حوصلہ افزا بھی رہے ہیں. اس سب کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جب کہ وفود جو آ رہے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں, ایک اچھا مثبت پیش رفت کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے, آگے آنے والے دن کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور جو لبنان والا معاملہ ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی مارک، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اور میرا منصور صاحب کو اور فیض رحمان صاحب کو بہت سلام. دیکھیے، وعلیکم السلام. کاشیس آپٹمزم ابھی بھی قائم ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اس کی وجہ یہ ہے جو لیبنان کا آپ نے مسئلہ بات کی ہے کہ لیبنان آئی مین کہ جو فریق پوری جنگ میں اور پورے ڈائلاگ میں ایک وہ غیبی جو فریق ہے جی، وہ بڑا امپیکٹ کر رہا ہے. دیٹ از اسرائیل. پریزنٹ تو نہیں ہے بٹ بینگ ریپرزینٹڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ ریپرزینٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو ورنہ اس کو ریکگنیشن ملتی ہے جی. وہ تو شکر کرے گا کہ مجھے کسی طریقے سے ڈائلاگ ہو ایران کا اور اسرائیل کا، یا فار دیٹ میٹر میں وہ ایک پلیئر کے طور پہ ڈائلاگ کرے، اور ہو سکتا ہے پھر پیس بھی کر لے، بہت بہتر چیزیں بھی کر لے، وہ صرف اپنی ریکگنیشن کی وجہ. بٹ اینی ویز ہی از ناٹ بینگ، ہی از بینگ ریپرزینٹڈ بائی یو ایس. چیزیں امپروو ہوئی ہیں جی، لیپ فارورڈ ہوا ہے، سلو اینڈ کاشیس اسٹارٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آئی تھنک دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ دے ہیو ٹو نیگوشیٹ. وہ جو لاسٹ ایسکیلیشنز بھی ہوئی تھی وہ بھی ایسکیلیٹ ٹو نیگوشیٹ والی بات ہے. اسی کے لیے کہ نیگوشیشنز کے بیچ میں تھوڑا سا اپنا وزن ڈالا جائے. امریکہ سے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، بٹ اوور آل میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ دے ہیو ہیڈ انف آف وار. اب دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں اور وہ کیا جو بھی ہے اس کے تصفیہ جس جگہ پہ بھی ہوگا، دونوں ڈفرینٹ سٹوریز لے کر اپنی اپنی عوام میں جائیں گے، اپنے اپنے لوگوں کو بتاتے رہیں گے، نوشن آف وکٹری بتاتے رہیں گے. لیکن یہ جو میڈیشن کی سپیس کریٹ کی ہے پاکستان ایز اے اسٹریٹجک انٹیکولیٹر، اس کے اندر پیس اور سٹیبلٹی پڑی ہے. یہ کسی کی وکٹری، نوشن آف وکٹری کرافٹ کرنے کے لیے نہیں پڑا کہ جی ہم نے امریکہ کو ایک ونر کے طور پہ پیش کرنا ہے یا ایران کو ونر کے طور پہ پیش کرنا ہے. جنگ کے اپنے ہی ایک عوامل ہوتے ہیں، بٹ میرے خیال میں ایران کو کافی ایڈوانٹیجز مل رہی ہیں ان نیگوسیشنز کی کامیابی میں. امریکہ کو بھی کافی اچھی فیس سیونگ مل سکتی ہے، آف ریمپ مل سکتا ہے اگر وہ اس کو فزیکلی امپلیمنٹ کرائے چیزیں ان لیبنان. کیونکہ لیبنان ہی ہے جو میک اینڈ بریک ہے. اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ وی آر ٹیکنگ دا ڈیل اور دس از گوئنگ. صحیح ہے. اچھا فیض رحمان صاحب، اب یہ اسرائیلی حملے جو ہیں وہ امریکہ پر کس طرح سے دباؤ بڑھا رہے ہیں؟ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی اور اس سے پہلے بھی اور آج بھی جب جے ڈی وینس بات کر رہے تھے تو وہ یہ نہیں بھولتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جو اسپوائلر کا کام اس وقت کر رہا ہے وہ اسرائیل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے جو کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے، لیکن دوسری جانب جے ڈی وینس کے جو اس وقت اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ اختیار کر چکے ہیں. اس کی ایک امپورٹنس ہے ظاہر ہے کیونکہ وہ بڑے موسٹ فیوریٹ بھی ہیں، سیکنڈ موسٹ فیوریٹ. وہ بار بار اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ نیتن یاہو نے ہم سے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ تمام تر چیزیں اسی طرح سے جاری رکھوں گا اور جو میری فوج ہے میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. پوری ہماری جو قوم ہے وہ اس وقت ہماری فوج کے ساتھ ہے اور وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ جو لبنان کا سارا معاملہ ہے جب تک ہمیں وہاں سے خطرہ رہے گا ہم کارروائیاں جاری رکھیں گے. پھر ایسی صورتحال کے اندر ایک جانب وہ اسٹیٹمنٹ جو جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب نیتن یاہو، تو کلیش تو یہاں پر ہے. جی بہت بہت شکریہ ماروق. اور اگین جنرل صاحب کو، جنرل سائے صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. ہمارے دوست منصور جعفر صاحب کو بھی. دیکھیے جو اس وقت اس پورے جو کچھ بھی جاری ہے بات چیت، اس میں 3 پوائنٹس اور 3 جو ایلیمنٹس ہیں بہت اہم ہے. ایک تو ایک پروسیس اٹ سیلف ہے، اور جس پہ جیسے کہ خود جنرل صاحب نے فرمایا کہ اچھا جا رہا ہے، اور خود ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی جو اپنے انٹرو میں فرمایا کہ آپ کو ایک پازیٹیو بہت سی اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں، اور تمام فریقین اور اسپیشلی اپنے میڈیٹرز، جو پاکستان ظاہر ایک لیڈنگ میڈیٹر، اور پھر اس کے بعد قطر، ہر جگہ سے، ہر کوارٹر سے ایک اچھی پروسیس کے بارے میں. اچھا دیکھیے دوسری ایک جو نیکسٹ اسٹیپ ہے یا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کا اسٹریٹجیز. تو تینوں چاروں جو ممالک یا جو بھی اس میں انوالوڈ ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہونا چاہیے کہ اس پورے جو کانفلکٹ کا ایک نتیجہ سوائے بات چیت کے اور کوئی نہیں نکل سکتا. بات چیت کے ذریعے ہی ایک پورے اسٹیک ہولڈرز اس پورے خطے کے مفاد کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے صرف بات چیت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں.
البتہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے معروف وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے بھی خود اشارہ کیا اس طرف، جو ایک پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اس پورے پروسیس کا، اور وہ یہ ہے کہ ایران کی اپنی ایک پولیٹیکل ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں، اسی طرح سے امریکہ خصوصاً صدر ٹرمپ کے مخصوص حالات، اور پھر جو سب سے بڑا جو بیٹھا ہوا ہے، جو اس میں ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر کہیے آپ یا فریق کہیے، وہ ہے اسرائیل، اور پھر ظاہر ہے کہ ریجنل ممالک بھی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز اپنی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ پروسیس کو اور اسٹریٹجی کو کس طرح سے ریکنسوائل کرتے ہیں، تاکہ ایک واضح نتیجے پر، ایک ایسے نتیجے پر جو کہ ایک آپٹیمم ہو۔ دیکھیے بیسٹ، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایران ہی سارے پتے سب اپنی طرف لے جائے، یا ساری جسے اسٹیکس کہتے ہیں اپنی ایگزیکٹلی. طرف لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایران کو بھی نیچے آنا پڑ رہا ہے، امریکہ بھی ایک بہت اس نے کنسیشنز دی ہیں، بلکہ یہاں تو بہت بڑا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے واشنگٹن میں، اور خصوصاً ڈیموکریٹک پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، ریپبلکن پارٹی میں بہت سے جو اسٹال وارڈس ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں، اسرائیلی لابی سخت خلاف ہے۔ تو یہاں پر بھی بڑے مسائل ہیں، اور آپ نے دیکھا رائٹ. کہ اسرائیل کا تو ہے ہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کیسے وہاں پہنچتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ اس میں جو ایگزیکٹلی فیصل ایک صاحب، آپ یہ بات کہہ یہ رہے ہیں ہوئی، معاملات وہاں جی تک کیسے پہنچتے ہیں، اس میں کون کون سی اسٹریٹجیز اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کون کون سے ممالک ہیں جو مزید انٹروین اس میں کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اب منصور جعفر صاحب، اب ظاہر ہے یہ والا جو معاملہ ہے انرچ یورینیم کے حوالے سے جو ہم بار بار سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو امریکہ کی شرط تھی ان ساری چیزوں کے بعد رجیم چینج اور یہ سارے معاملات، یہی بات تھی۔ ایک جانب تو جے ڈی وینس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایران اس پر راضی ہو گیا ہے، اور جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں کسی حد تک وہ اس معاملے پر بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے ایران نے۔ لیکن جو ایران کا اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ہم سب جگہ پر تھوڑی تھوڑی سی جو معاملات ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں، آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو یورینیم انرچ یورینیم کے حوالے سے بات چیت ہے اس پر ہم کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ سو پھر اس معاملے کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ جو پورے ایک ٹاکس ہو رہے ہیں اس میں یہ جو معاملہ ہے یہ کتنی اہمیت اختیار کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ یقیناً اس وقت جو یورینیم انریچمنٹ والا ایشو ہے وہ ایک بڑی بون آف کنٹینشن ہے، خاص طور پہ امریکہ کو جو ایک وہاں کی جو نیوکلیر ڈسٹ بڑی مقدس درکار ہے، ابھی اس وقت اس کی تلاش میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کو اس بات پہ مجبور کیا گیا ہے کہ وہ کم از کم اپنی جو ایٹمی تنصیبات ہے اس کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے ان کے انسپیکشن کے لیے کھولیں، اور ایران کسی حد تک اس مطالبے پر مان گیا ہے کہ ہم اس کے لیے اوپن ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جتنا کمپلیکس پروسیس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا، پھر جس طریقے سے امریکی بمباری کے نتیجے میں اس وقت بہت زیادہ مختلف جو ان کے جو ایٹمی آپ کہہ لیجیے جو پلانٹس تھے وہ سارے کے سارے زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور یورینیم بھی اسی طریقے سے بہت بڑی گہرائی کے اندر کہیں موجود ہے۔ اس کو نکالے جانا جو ہے وہ ایک کار دارد ہے۔ امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور ایران کو بھی اس حقیقت کا اندازہ ہے، اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بخوبی اس پورے کمپلیکس پروسیس سے آگاہ ہیں۔ لہٰذا اگر آج ایران یہ تیار بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ایک بڑی مین پاور درکار ہے اس پورے یورینیم کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹائز درکار ہے، وہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی مدد اور انٹرنیشنل جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص طور پہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایران آج ایگری بھی کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یورینیم افزودہ جو ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، یہ کم از کم بھی مہینوں سال لگ سکتے ہیں اس میں، اور اس دوران کیا یہ تمام مذاکرات 60 دن کا جو ایک مدت چنی گئی ہے اس کے بعد سمیٹ دیے جائیں گے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ ایران وہ مطالبات پورے نہیں کر پایا، تو لہٰذا ایران کو دوبارہ بیک ٹو اسکوائر ون لے جایا جائے، اس پر ایک بار پھر جنگ کھول دی جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کو صبر اور حوصلے سے چلانا ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو جے سی پی او کا معاہدہ تھا وہ 5 ممالک کے ایفرٹ اور ان کی کنٹریبیوشن کے بعد 2-2.5 سال کی مدت میں جو ہے وہ طے پایا تھا، جسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی ایک ہی قلم کے اسٹروک سے جو ہے اسے انڈو کر دیا، اور اس کے بعد جو صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا اس معاملے کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے، یہی وجہ ہے کہ جو اب ٹیکنیکل نوعیت کے معاملات آ رہے ہیں اس کی ڈسکشن میں یقیناً اس میں جو ہارڈ شپس ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور اس پر جو موڈیلٹیز طے کی جانی ہے کہ کیسے نکالا جائے، کون نکالے گا، اور پھر اس کو کس طریقے سے ڈاؤن گریڈ کر کے کہاں ڈسپوزل کیا جائے گا، یہ وہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر اسی طریقے سے بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے یہ بھی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।